اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفین والآکفین والرکع السجود۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور دوبارہ یا سہبارہ آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے اچک لیا جاتا تھا، مگر جو یہاں آ جاتا وہ امن میں ہو جاتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف اور اس کے ان شرعی اور قدری اوصاف کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بیت اللہ کو نوازا ہے، کہ اسے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا، اسے ایسا مقام بنا دیا کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق و بے قرار ہیں کہ وہ اس سے کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتی، خواہ ہر سال یہاں حاضری دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی جو انہوں نے کی تھی شرف قبولیت سے نواز دیا۔ یعنی سورہ ابراہیم میں چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں تا اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور بیت اللہ کو اس قدر امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ وہ اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ بیت اللہ کا یہ اعزاز اس کے معمار اول حضرت خلیل الرحمن مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ کر، اور فرمایا سورہ آل عمران میں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت، جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس کے گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ پتھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے تو آپ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اور اگر اس سے مراد وہ پتھر ہوتا جسے نہانے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں کے نشانات مختلف ہوتے۔ ابن ابو حاتم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ ہمارے باپ کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کے ابتدائی 3 چکر میں دکلی چال چلے، 4 چکروں میں معمولی کی چال، اور پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور اس آیت کریمہ کو پڑھا
اور پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ تمام روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ مقام سے مراد وہ پتھر ہے جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہو کر استعمال کیا تھا۔ جب دیوار کعبہ اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لائے تھے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کے کام کو سر انجام دیں۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے اور آپ اپنے دست مبارک سے اسے مناسب جگہ پر رکھتے جاتے تاکہ دیوار کو بلند کر سکیں۔ جب ایک طرف کی دیوار مکمل ہو جاتی تو دوسری طرف کی دیوار شروع فرما دیتے۔ اس طرح آپ پتھر پر کھڑے کعبہ کے گرد طواف میں فرما رہے تھے۔ جب ایک دیوار سے فارغ ہو جاتے تو اس طرف کو دوسری دیوار کی طرف منتقل ہو جاتے حتیٰ کہ کعبہ کی دیواریں مکمل ہو گئیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی تفصیل اس روایت کی روشنی میں بیان ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات نمایاں تھے۔ زمانہ قدیم میں مقام ابراہیم دیوار کعبہ کے ساتھ متصل تھا، لیکن اب اس کو مستقل جگہ کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کے پاس دروازے سے جانے والے کی دائیں جانب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا تھا، یا عمارت ہی یہاں تک آ کر مکمل ہوئی، پھر اسے یہیں رکھ دیا گیا، اور شاید اسی وجہ سے طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مناسب یہی تھا کہ نماز مقام ابراہیم کے پاس اس جگہ ادا کی جائے جہاں آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تھے۔ مقام ابراہیم کو دیوار کعبہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے پیچھے ہٹایا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھیں، اس طرح کہ کوئی چیز اسے لگنے نہ دیں، کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کہ یہاں پہ میرے گھر کو بتوں سے پاک رکھو۔ اور طائفین سے مراد ہے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، اور عاکفین سے مراد ہے یہاں کے مقیم لوگ۔ تطہیر مساجد کا حکم بھی اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور میں، وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔